دوستو ہم پچھلے لیکچر میں بیگانگی کا تصور ہم پڑھ رہے تھے، تو آج ہم اس کو تھوڑا بریفلی مارکس کی روح سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا بہتر طور پر ادراک ہو۔ عام اصطلاح میں جو ایلینیشن سے مراد ہے وہ ایک علیحدگی کا احساس ہے، یعنی اکیلے رہنے اور دوسروں سے الگ ہونے کا احساس۔ دوستو مارکس کے لیے بیگانگی ایک احساس یا ذہنی حالت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک طبقاتی سماج کی معاشی اور سماجی حالت تھی، خاص طور پر سرمایہ دارانہ سماج پر تھی۔ مارکسی اصطلاح میں علیحدگی سے مراد اجرت والے جو مزدوروں کے بڑے پیمانے پر ان کی اپنی محنت کی پیداوار سے علیحدگی ہے۔ دوستو مارکس نے سب سے پہلے اس خیال کا اظہار کیا کہ کسی حد تک اپنے 1844 کے مسودات میں بھی ذکر کیا کہ وہ چیز جو محنت پیدا کرتی ہے اس کی پیداوار اس کے خلاف ایک اجنبی چیز کے طور پر، ایک طاقت کے طور پر پیدا کرنے والے سے آزاد ہے۔ دوستو ہم میں سے زیادہ تر کے پاس نہ تو وہ اوزار ہیں اور نہ وہ مشینری ہے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ مصنوعات جو ہم تیار کرتے ہیں۔ وہ اس سرمایہ دار سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ہمیں نوکری پر یا جاب پر اس نے ہمیں رکھا ہوتا ہے۔ لیکن ہر وہ چیز دوستو جس پر ہم کام کرتے ہیں اور کسی نہ کسی وقت میں وہ انسانی محنت سے آتی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی مڑتے ہیں ہمیں اپنے دماغ اور اپنے ہاتھ کے کام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہماری محنت کی یہ چیزیں ہمارے اختیار سے اور ہمارے قابو سے باہر دکھائی دیتی ہیں۔ دوستو کام اور کام کی مصنوعات ہم پر حاوی ہیں، بجائے اس کے کہ دوسری طرف کام کی جگہ محض ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے، رقم حاصل کرنے کے لیے جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دوستو اس لیے مارکس نے لکھا مزدور اپنے آپ کو تبھی محسوس کرتا ہے جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود کو محسوس نہیں کرتا۔ وہ گھر پر ہوتا ہے جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اور جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ گھر پر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی جو محنت ہے رضاکارانہ نہیں بلکہ جبری ہے، یہ جبری مشقت ہے، لہٰذا یہ کسی ضرورت کی تسکین نہیں بلکہ اپنے آپ سے باہر کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوستو اس کا اجنبی کردار اس حقیقت سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی جسمانی یا دوسری مجبوری موجود نہ ہو، اسے تعاون کی طرح دور کر دیا جاتا ہے۔ دوستو سرمایہ دار پیداوار میں مال منڈی کے لیے منافع حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ دوستو کارکن کے لیے جو چیز اہم ہے یہ ہے کہ اسے اپنی محنت کے مناسب رقم ملتی ہے، جو کچھ وہ پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ غیر مادی ہے۔ دوستو یہ سرمایہ داروں کے لیے بھی مکمل طور پر غیر مادی ہے اور غیر ضروری ہے۔ جب تک جو کچھ بنا رہے ہیں وہ مارکیٹ تلاش کر کے منافع پر فروخت ہو سکتا ہے، انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ پالتو پتھروں کو بیچ رہے ہیں یا وہ پانی کی بوتل بیچ رہے ہیں۔ دوستو اس عمل میں سرمایہ دار مزدور کو محض پیداوار کے ایک جزو کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایک اجناس محنت کو جتنا ممکن ہو سکے نچوڑا جاتا ہے۔ مزید برآں چونکہ پیداوار کا مقصد انسانی ضرورت کے بجائے منافع ہوتا ہے، اس لیے ماضی کی جو محنت کی مصنوعات سرمایہ داروں کے ذریعے زیر کنٹرول مشین اور مواد مکمل طور پر زندہ محنت پر حاوی ہے۔ مزدور لفظی طور پر مشین اور کام کے عمل کے غلام ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
شاید بیگانگی کی سب سے ذلیل شکلوں میں سے ایک وہ طریقہ ہے جس میں ہر چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، بیچی جانے والی ہر چیز ہوتی ہے بشمول جنس۔ بیگانگی کا ایک پہلو اور بھی ہے جسے مارکس نے اجناس فیٹیشزم کہا ہے۔ اس عجیب فکرے سے اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ سرمایہ دارانہ منڈی کی پیداوار میں انسانوں کے درمیان سماجی تعلق چیزوں کے درمیان تعلق کی شاندار شکل اختیار کرتا ہے۔ مارکیٹ کے لیے پیداوار کی انتشاری غیر منصوبہ بند نوعیت کا مطلب یہ ہے کہ شرکاء اس پر کوئی کنٹرول کرنے سے قاصر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشی عروج کا آغاز اور زوال پذیری ایسے واقعات ہیں جو شرکاء سے آزادانہ طور پر رونما ہوتے ہیں۔ مارکس کا کہنا ہے دوستو کہ ان کا اپنا جو سماجی عمل اشیاء کے عمل کی شکل اختیار کرتا ہے جو ان پر حکمرانی کرنے کے بجائے پروڈیوسروں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اجنبیت پر قابو پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مزدور کے اجتماعی طور پر پیداوار کے ذرائع کی ملکیت اور کنٹرول سے علیحدگی کو ختم کر دیا جائے اور اس کنٹرول کو منڈی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں اور اس کی جگہ انسانی ضروریات کے لیے شعوری پلاننگ یا اس کی منصوبہ بندی کریں۔ دوستو سماجی وجود سماجی شعور کا تعین کرتا ہے، مکمل طور پر اور خصوصی طور پر مادی مخلوق کے طور پر مادی وجود کے عمل سے بڑھ کر ہمارا شعور کہیں اور نہیں بن سکتا، اس لیے شعور وجود کا ایک عمل ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کا جو ہم معاشرے اور دنیا میں رہتے اور عمل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں، ہمارے مادی حالات ہمارے شعور سے پہلے کے ہیں۔ انسان مخصوص سماجی حالات میں پیدا ہوتے ہیں، خاندان، برادری، طبقہ، معاشرہ وغیرہ، وہ پرورش، زبان، سماجی کاری، تربیت، تعلیم، پیشہ اور دوسرے عمل کے ذریعے ایک طبقے کے رکن بنتے ہیں جو ہمیں صرف انسان نہیں بناتے لیکن انسان کی مخصوص قسم۔ اس سب کا مرکز ہمارے مادی حالات کا اثر ہے۔ ہم سب اپنی زندگی مخصوص طریقوں سے گزارتے ہیں، جیسا کہ مارکس نے کہا کہ انسان قدیم یونانی سیاست پر زندہ نہیں رہ سکتے اور نہ ہی درمیانی عمر کے لوگ کیتھولک ازم پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ انہیں اپنی مادی رزق یا سیاست پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور چرچ کا وجود نہیں رہے گا۔ لوگوں کے مختلف گروہ مختلف طریقوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو مارکس نے بورژوا انفرادیت کی مخالفت کی لیکن مارکس کی زیادہ تر چیزوں کی طرح یہ بورژوا حصہ تھا جو اہم ہے۔ مارکس نے دلیل دی کہ بورژوا انفرادیت پرستی ایک قسم کا وہم ہے جو طبقاتی تقسیم کی حقیقت پر چھا جاتا ہے۔ دوستو ستم ظریفی یہ ہے کہ مارکس کے طبقاتی اور اجتماعی عمل پر زور دینے کی وجہ سے لوگ فرض کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اجتماعی ہونا چاہتے ہیں، لیکن مارکس کے مطابق سوشلزم کا پورا نقطہ اجتماعی پیداوار اور نجی ملکیت کے درمیان تضاد کو دور کر کے طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا ہے اور منافع۔ دوسرے لفظوں میں اس کا استدلال یہ نہیں تھا کہ اجتماعیت مطلوب ہے، بلکہ یہ سرمایہ داری کی ایک پہلے سے موجود خصوصیت تھی جس پر ان حالات کو بدلنے کے لیے اجتماعی اقدامات کے علاوہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔
جو تب بھی وسیع پیمانے پر انفرادیت کے حالات کو قابل بنائے گا۔ مارکس نے کچھ لکھا وہ انفرادیت کی طرف مضبوط جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایک کی آزادی ترقی، سب کی آزادانہ ترقی کے لیے شرط ہے۔ جیسے جملے اور ایک ایسی زندگی کا تصور کرنا جس میں کوئی صبح چرواہا ہو، دوپہر کو لکھاری ہو اور شام کو وہ فلسفی ہو۔ دوستو مارکس نے واضح کیا کہ سرمایہ داری کے تحت انفرادیت کو اجرتی مزدوری کی اجناس اور بیگانگی سے مسخ اور بگاڑ دیا جاتا ہے، اور یہ کہ صرف اس کے خاتمے سے ہی لوگ آزاد ہو جائیں گے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں خود بن سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔